صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا سیدنا مولانا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیکہ اس کو اتار دیں یہاں رکھیں یہاں لے لیں ٹھیک بس یہاں رکھیں اللہ جل شانہ و جل مجدہ الکریم کا بے پناہ بے پناہ شکر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو یہاں پر مل بیٹھنے کی نعمت نصیب فرمائی۔ آج کی یہ جو ہماری محفل شریف ہے بالکل مخصوص سے ساتھی میں نے چند ساتھیوں کو معذور کیا ہے تاکہ تعطیل نہ ہو اور آج کے جو دن ہے اسے اس کی سعادتوں اور اس کی برکتوں سے محروم نہ ہو۔ یہ آخری اشرا رمضان اس اعتبار سے اتقم من النار دوزخ کی آگ سے آزادی یوم کوئی بھی ہو یوم عربی میں کہتے ہیں دل دنوں کی اہمیت اسباب سے ہے۔ ویسے یہ جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ یہ کنٹینیوس چل رہے ہیں۔ اس ماہ رمضان کے علاوہ بھی جمعہ آتا ہے ہفتہ بھی آتا ہے اتوار بھی آتا ہے پیر بھی آتا ہے منگل بھی آتا ہے بدھ بھی آتا ہے۔ اس مہینے کی بنا پر ان دنوں میں برکات میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دن وہی ہیں۔ سبحان اللہ کیا آپ نے رمضان سے پہلے جمعہ نہیں دیکھا ہفتہ نہیں دیکھا لیکن کیا باقی جمعے اور یہ جمعہ برابر ہے؟ اچھا یہ جمعے کیسے باقی جمعے کیا رمضان میں بھی پچھلے جو 2 عشرے گزرے ہیں ان عشروں کے برابر یہ جمعہ نہیں ہے۔ ان کی اہمیت 10 دنوں کی اور ہے۔ اولہ رحمت اوسطہ مغفرت جو پہلے 10 دن ہیں وہ رحمت ہے جو دوسرے 10 دن ہیں وہ مغفرت ہے۔ وآخرہ اتقم من النار اور جو آخری ہیں وہ اتقم من النار ہیں۔ دن برابر نہیں۔ کسی مسلک کا بھی بندہ ہو ویسے ہی اختلافی بات ویسے بھی نہیں کرنی ہے آج تو ویسے ہی نہیں ہم کرنا چاہتے ویسے بھی کسی مسلک کا بندہ ہو کوئی مذہب تو اسلام ہے نا ہمارا مسلمان ہیں کہ نہیں سارے بولو جی باقی کو جو مرضی کہتا رہے میں فلاں ہوں بھائی اللہ پاک ساری کائنات کا مالک ہے کہ کوئی نہیں بے شک سرکار پاک اس کے محبوب مطلق ہے کہ کوئی نہیں قرآن اللہ پاک کی سچی کتاب ہے کہ نہیں جی ہے بس آخرت پر اور فرشتوں پر انبیاءوں پر اللہ پر ایمان لے آنا اور اسے حق سمجھنا یہی مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آگے کسی کو کوئی بزرگ اچھے لگتے ہیں ادھر چلا جاتا ہے کسی کو کوئی اچھے لگتے ہیں کوئی نو ٹینشن۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دن اور دن برابر نہیں دن برابر نہیں عشرے سے نہیں مل رہا ہے رمضان ہے کیا پورا مہینہ جو ہے 29 دن ہوں یا 30 دن ہوں اسے رمضان اور مبارک کا شہر کہتے ہیں مہینہ کہتے ہیں منتھ کہتے ہیں اس منتھ میں بھی عشرے سے نہیں مل رہا ایک ہی مہینے کے ایام مختلف برکات رکھتے ہیں بس جو ذات مہینے کے ایام میں تفاوت رکھتی ہے برکات میں اس نے انسان کو پیدا تو کیا
حضرت آدم کی نسل پاک سے، لیکن انسانوں میں بھی ہر بندے کے وجود کی قدر و قیمت جدا ہے، سب کی جدا ہے، ایک نہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ بیوی عورت ہے، اور آپ کی ماں کون ہے؟ عورت۔ اور آپ کی بہن کون ہے؟ عورت۔ اور آپ کی بیٹی عورت۔ باپ اگر بیٹی کے پاؤں کو ہاتھ لگائے یہ درست نہیں، آپ کی تربیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو بیٹھ جانا چاہیے، آپ کا چپ کر کے، پھر نئے منہ شروع باپ شروع کرنا پڑتا ہے۔ تو ضرورت نہیں کہ باپ بیٹی کے پاؤں کو نہیں ہاتھ لگائے، بیٹی باپ کے پاؤں کو ہاتھ لگائے، لیکن وہی باپ اپنی ماں کے پاؤں کو ہاتھ لگائے گا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے آپ کے نہیں آئی؟ یہ خالی بے سمجھی دیا مارا نے جڑے ایسا چھوڑ دیں نا، بے سمجھی دیا مارا کہ دین کو آپ دنیا سے ہی سمجھ لو، دنیا کی باقی ساری چیزوں کے آپ قائل ہیں، اور صرف کوئی عزت و عظمت کی بات ہے وہاں پر آپ کی بجیبی ہو جاتے ہیں، اور وہی حرمت اگر آپ کی بیان ہو رہی ہو تو آپ اس پر یوں ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک باپ ہو، اس کی شان بیان ہو رہی ہو، بلے 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 باپ کہے گا بہت چنگا بیان ہو رہا ہے، چونکہ پیو دی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ ایک ماں کی فضیلت بیان ہو رہی ہو تو ماں بیٹھی ہوئی ہو تو ماں کہے گی کہ کتنا اچھا بیان ہے اس میں، ماں جتنی عظمت بیان کرو ماں کی ماں خوش ہوگی، جتنی عظمت باپ کی بیان کرو باپ خوش ہوگا۔ صاحبزادو جس طرح تمہاری عظمتیں ہیں، اللہ کی اس بنائی ہوئی دنیا میں اللہ کے مخصوص بندوں کی بھی اسی طرح عظمتیں ہیں، لیکن آپ کا من ادھر جاتا نہیں، وہاں آپ کو انتہائی خلل ملل ہو جاتا ہے۔ اور وہی اگر شان بیان ہو رہی ہو کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جناب نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب آپ نے دنیا میں کسی ماں کے پیر کے نیچے جنت دیکھی ہو تو مجھے بتاؤ، ادھر سامنے آ کر مجھے بتاؤ میں نے اپنی ماں کے پیر کے نیچے جنت دیکھی۔ کسی مکتبہ فکر کے بندے کو اس پر اختلاف نہیں، کو نہیں، چاہے وابی بھائی ہو، دیوبندی بھائی ہو، شیعہ بھائی ہو، فلانا بھائی ہو، فلانا بھائی ہو، جیڑا بھی بھائی ہو، کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ حدیث حق ہے، پر مجھے نیچے سے نکال کے دکھائی جنت کہاں ہے؟ بھئی آپ ڈنگے سے ہیں تو ڈنگے میں آپ اپنی ماں کے پاؤں کو اٹھا کر دیکھیں پر نیچے فرش ہے یا جنت ہے کچھ؟ اس حدیث کو سمجھیں۔ آپ اگر عبدالحکیم سے ہیں آپ بتائیں کہ ہمارے پیر چون کے تھلے تک کو تھلے کو جنت ہے، کھجور کا بوٹا لگے ہے، تھلے کو نہر بھی وقتی ہے۔ پھر بات اس ہستی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ جملہ فرمایا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور یہ وہ ہیں کہ ساری دنیا کے حکیم جن کے قدم اطہر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ ارے معنی یہ ہے جنت ملتی ہے رب کی رضا سے، جنت ملتی ہے رب کی رضا سے، اور رب تب راضی ہوگا جب تو اپنے آپ کو اپنی ماں کے سپرد کر دے گا، بالکل اس کے قدموں کی خاک بن جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مطلب سبحان اللہ۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ نے اپنی رضا کو چھپایا ہے ماں کی رضا میں۔ اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ کی اور میری ماں جتنی بھی گنہگار ہو، جتنی بھی گنہگار ہو، جتنی بھی سہکار ہو، اس کی محبت اور اس کی تعظیم اور اس کا احترام ہمیں جنتی بنا دے گا۔ تو پھر ان لوگوں کا عالم کیا ہے جن کو خود خدا نے محبوب بنا لیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی محبت پر آپ کے دل میں خلل نہیں آنا چاہیے، اور آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، اور سمجھنا چاہیے آپ کو کہ حق تعالیٰ سبحانہ اس جہان سے بہت محبت کرتا ہے، اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے، پھر بندوں میں بندے بھی ہیں، پھر ان بندوں میں بندے ہیں، ان بندوں میں بندے ہیں۔ ارے صاحب یہ نظام کائنات ہے، وہ تو ایسا کریم ہے کتے کو پانی پلانے والے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو پھر وہ اپنے
محبوبوں کے ساتھ محبت کا صلہ کیا دے گا. اس کا نتیجہ آپ نے نکالنا ہے، میں نے نہیں. میرا کام ہے صرف چند باتیں آپ سے کرنی آج کے دن. صرف اور صرف چونکہ آج دن ہے حضور پر نور مولا مرتضی یعصوب الامہ امام المتقین سید المؤمنین سید العرب خلیفۃ الرسول داماد مصطفیٰ شیر خدا حیدر کرار مولا مرتضی پاک، جن کی محبت اللہ کی محبت ہے، جن کا قرب اللہ کا قرب ہے، جن کا پیار اللہ سے پیار ہے، جن کی نزدیکی عین رسول پاک کی نزدیک ہونا ہے، اور جن سے دوری عین حضور کی گلی کو چھوڑ دینا ہے، اور جن کی محبت نیری مغفرت اور جنت کی دلیل اور سند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے متعلق آپ نے فضائل تو ہمارے بھائی، ہمارے پیارے، ہمارے انتہا درجے کے واجب الاحترام حضرت قبلہ علی رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ سے آپ نے سماعت فرما لی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. پوری امت میں اگر کسی مکتبہ فکر کے بندے کو بھی یہاں پر بڑھاؤ جو بالکل نہ کسی تعظیم کا قائل ہو، اسے بھی کہو کیا تیرے دل میں یہ تمنا نہیں ہے کہ حضور پاک کے تجھے قیامت کے دن قرب ملے؟ تو جیسا بھی ہے وہ کہے گا ہاں میرے دل میں تمنا ہے. نور مانتا ہو نہ مانتا ہو، بشر مانتا ہو، نور نہ مانتا ہو، غیب نہ مانتا ہو، یہ نہ مانتا ہو، وہ نہ مانتا ہو، اس کے چھوڑیں. اس کو کہے مطلق یہ بتلا کہ کیا تیرے دل کی تمنا ہے کہ حوض کوثر ہو، دن قیامت کا ہو، تو سرکار کے قدموں میں ہو؟ سبحان اللہ. تو مانے یا نہ مانے فضیلتیں یہ ضرور کہے گا کہ اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں کہ دن قیامت کا ہو، کوثر کا حوض ہو، اور مصطفیٰ کے قدموں میں ہوں، اور حضور اپنے ہاتھوں سے جام پلا دیں. اب یہ تو اپنے لیے آپ یہ اعزاز کم تر نہیں، بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں. تو اس کا اعزاز کیا ہے جس کے لیے سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حوض میرا ہوگا، میں حوض پر بیٹھا ہوا ہوں گا، میں جام بھروں گا، علی کو پکڑاؤں گا، علی جسے چاہے گا اسے پھلک کر جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث شریف ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. تو فضائل کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. پھر نیری محبت یعنی نماز کیا. مجھے ایک بات کا جواب دے سارے، اس کونے سے لے کر اس کونے تک مجھے ایک بات کا جواب چاہیے. آپ دوستوں سے یہ مجھے ارشاد فرما دیں، کیا صحابہ میں سے کوئی بے نمازی تھا؟ پیار سے بولو. اللہ کرے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. میرا یہ دعویٰ نہیں، عرض ہے آپ کی خدمت میں، روح نکل جائے گی آپ کے دل سے، عشق نہیں نکل سکے. آپ زمانہ جب میں جملہ پورا کر لوں گا، لیکن پہلے آپ نے پوری طرح توجہ کرنی ہے. مجھے بتائیں صحابہ میں کوئی بے نمازی تھا؟ اونچا بول. نہیں. بے روزے دار؟ نہیں. کوئی ظالم ہو، فاسق ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. الامان والحفیظ. اگر یہ محبت نفع والی نہ ہوتی، نمازیں تو موجود تھی، روزہ تو موجود تھا، داڑیاں بھی ان کی موجود تھیں، سب نیکیاں موجود تھی، پھر کیا ضرورت پڑ گئی من کنت مولا ہو فہذا علی و مولا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ کے بعد بھی پاکان امت سے محبت قرب مصطفیٰ کی دلیل. سبحان اللہ. تم اگر یہ کہتے ہو کہ میری نماز سے بات ہو جائے گی، نہیں ہوگی. چلو میری نماز پڑھ کے ماں کوئی 2 جوتے صبح 2 دوپہر 2 شام کو مار دو. نماز موجود ہے، مگر چاند تم سے تمہارا رب اس نماز کے بعد تمہاری ماں کی تعظیم کا سوال کرتا ہے، تمہارے باپ کے احترام کا سوال کرتا ہے، تم سے تمہارا رب اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھی حقوق کا سوال کرتا ہے، تم سے کہ تم گلی سے پتھر ہٹا دو، تم سے تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ بھولے ہوئے کو رستہ بتا دو، تم سے تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ ظالم کا ہاتھ روک لو، تم سے تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ میری نماز نہیں، نماز کے ساتھ ساتھ جو میں کہتا ہوں وہ کرتے چلے جاؤ، تب تم محبوب بنو گے. سبحان اللہ. تو اگر اس محبت کا کچھ نفع نہیں. ہم ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پہ گفتگو کر رہے تھے تو ایک صاحب وہاں پر مولانا بیٹھے ہوئے تھے تو وہ فرمانے لگے اللہ پاک ان پر بھی رحم فرمائے، مجھ پر بھی رحم فرمائے، اور اس پورے مجمع پر بھی رحم فرمائے. اور جتنے دوست ہمارے دور دور ہیں اور اس وبا کی وجہ سے آج ہم ان کو نہیں بلا سکے، اللہ پاک ان سب پر، ان کے گھروں میں، ان کے خاندانوں پر، ان پر اور آدم علیہ السلام کی پوری نسل پر اپنی رحمت فرمائے. آمین آمین آمین. اب غور فرمائیں، پھر غور فرمائیں کہ یہ محبت اگر نفع والی نہ ہوتی
پھر ضرورت کیا پڑ گئی تھی کہ من احب ہذین، بھئی یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے کوئی بے نمازی تھے؟ بولو. وہ مدینہ شریف میں المدینۃ المنورہ مطہرہ مقدسہ محترہ مرتفعہ، اس زادہ اللہ تعالیٰ تشریفا و تکریما، حق تعالیٰ سبحانہ اس شہر کے ذرے ذرے کو مزید پر نور اور تیز تر برکتوں والا فرما دے. تو وہ سامنے مسجد نبی میں جو تشریف فرما تھے ان میں سے کوئی بے نمازی تھا؟ بولیے. ان میں کوئی بے عمل تھا؟ تو ان سب کو بٹھا کر، جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذات موجود ہو، اللہ اکبر کبیرہ، جن میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات موجود ہو، اللہ اکبر کبیرہ، جو مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کی شان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمر وہ ہے، سیاں اعلان کیتا فرمایا یہ وہ ہے شیطان اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے جس پر عمر آ رہا. سبحان اللہ. کیڑی مٹی ہستی ہے بھائی. حضرت ابوبکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام ہو، آپ کی ذات ببرکات کے لیے حق تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یہ وہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ قیامت کے دن تنے تنہا اپنا دیدار عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات کی عزتیں عظمتیں حرمتیں کسی سے کوئی پوشیدہ نہیں. بے شک. ارشاد فرمایا میری ایک تھی اسی میں انہوں نکاح بھی دیتی، دوسری تھی بھی نکاح بھی دیتی، ملکیاں 40 تیاں ہونا تے ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے. کیڑیاں عظمتاں لے سکیں. اچھا یہ جو تینوں کے میں نے نام لیے چاروں یاروں میں سے، یہ تینوں عشرہ مبشرہ میں گئی. عشرہ مبشرہ. عشرہ کسے کہتے ہیں؟ 10 کو، اور مبشرہ جن کو بشارت دی گئی ہو، مبشرہ مبشر بشارت دیا گیا. مبشرہ وہ گروہ، عشرہ پیچھے ہے کہ 10 کا وہ گروہ جن کو بشارت دی گئی. جنتی، جنتی کو یہ درس دیا جا رہا ہے، جنتیوں کو. سبحان اللہ. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہا؟ جنتیوں کو بٹھا کر یہ درس دیا جا رہا ہے. ان دونوں سے محبت، مجھ سے محبت ہے. گویا کہ یہ درس بھی جنتیوں کے لیے ہے اور ان سے محبت کرنے والے بھی جنتیوں. اور من احب ہذین انہاں جس محبت کی تھی. اب یہودیوں سے تھوڑی کہا. آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور نے یہودیوں سے فرمایا، سکھوں سے فرمایا، ہندوؤں سے فرمایا؟ ارے کس سے فرمایا؟ مسلمانوں سے فرمایا. ان سے محبت، ان کی ماں سے محبت، ان کے باپ سے محبت. اللہ اکبر. لیکن آج ہم نے فوکس کرنا ہے ان کے والد ماجد، ان کو کہ جن کا اسلام پر بہت بڑا احسان موجود. اور یاد رکھنا محبوبوں کی محبت محبوب بناتی ہے پیاروں. محبوبوں کی محبت کیا بناتی ہے؟ یہ پکی بات یاد رکھنا. محبوبوں کی محبت کیا بناتی ہے؟ مردودوں کی محبت مردود بناتی ہے. محبوبوں کی محبت محبوب بناتی ہے. مغفوروں کی محبت مغفور کرتی ہے. پکی حدیث شریف بخاری شریف کی واللہ العظیم ادھر دماغ میں فٹ ہے، ادھر سینے میں موجود ہے، ادھر دل میں جا گزی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے جس سے محبت کی قیامت کے دن حشر اس کے ساتھ ہو. ایک حدیث شریف کہ المرء مع من احب، بندہ جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. دوسری حدیث شریف فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیّ، جو میرے لیے محبت کرتے ہیں میری محبت ان پر واجب ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب آپ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. اب مولا محبوب خدا ہے. پیچھے نہیں دیکھنا، لوگوں کو بھی نہیں دیکھنا کون آتا ہے کون جاتا ہے. آپ نے توجہ سے بات سننی ہے. اصل میں سارے ساتھیوں کو میں نے مدعو نہیں کیا ہوا، بیچ میں نئے نئے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے اور ان کو ہمارے اصولوں کو پتہ نہیں ہے اور ہم اس پہ اپنا اخلاق خراب نہیں کرنا چاہتے. ہمارے اصول کو خراب نہ ہونے دیں. پوری توجہ اس طرف رکھیں، پوری توجہ. اس یہ وجہ ہوتی ہے کہ میں مخصوص ساتھیوں کو بلاتا ہوں. ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا، مور کو دیکھنا، بلے کو دیکھنا، کتے کو دیکھنا، ہم کیا کر رہے ہیں یہاں. آپ بالکل خبردار، کوئی ساتھی ادھر ادھر نہ ہے، خبردار ادھر ادھر دیکھو. پوری طرح متوجہ. جو بندہ توجہ سے گفتگو نہیں سنتا اس پر برکتیں نازل نہیں ہوتی.
لہذا آپ ادھر سارے ادھر متوجہ رہے. آپ سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ کیا میں عرض کر رہا ہوں کہ محبت کیا چیز جی؟ سراسر مغفرت کی دلیل ہے. سراسر. حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے کہ ایک بندہ اپنے اعمال کے سبب جہنمی ہو جائے گا. کس کے سبب؟ اعمال کے. سارے مل کر بولو. اعمال کے. وہ اچھے نہیں ہوں گے. کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہوگا، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، ماں باپ کی گستاخی کوئی ہوئی ہوگی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بھائی جہنمی ہونے کے لیے ٹھیک ٹھاک اٹھے کم کما دی لوڑ ہے. کہاں جا کے بندہ جہنمی ہوتا ہے نا. تو ایک بندہ جہنمی ہو چکا ہوگا. پھر جناب کا فرمان ہے کہ ایک بندہ اس کے سامنے سے گزرے گا اور وہ اسے پہچان کر کہے گا صاحب رکیے، وہاں تو لگا بدوا، ہم نے آپ کو سکرایا تھا، سقائے تو لگا شربتن، پانی ایک دن پلایا تھا. اب بتلائیں بندہ دوسری ہوا پڑا ہے. حدیث پر تبصرہ بھی موجود کو نہیں ہے کہ ضعیف ہے، روایت صحیح نہیں ہے، فلان ہے، وہ بھی فضائل میں قابل قبول ہے. ایسی ہے ہی نہیں بات. مجھے بتائیں کہ جس بندے کا حساب کتاب ہو چکا ہو یا وہ دوسری ہو چکا ہو، نیری وہ ایک پانی پلانے کی بنا پر وہ جنت میں جا رہا ہے. پانی پلانا ہے. مجھے بات ایک یاد آئی کہ حضرت باجی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا. کون سا؟ نفلی روزہ. ایک ہوتا ہے فرضی. فرضی روزہ جو ہے نا، اگر کوئی بندہ آپ کہیں مہمان بن کر جائیں اور آپ کا روزہ ہو تو آپ کو فرضی روزہ نہیں توڑنا ہو. لیکن اگر نفلی روزہ رکھا ہوا اور اگر کوئی بندہ آپ کو کہے کہ آپ کھانا کھا لیں تو یہ حکم ہے کہ آپ کھانا کھا لیں. اگر وہ بندہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے اور آپ اس کے پاس کھانا کھاتے ہیں تو نفلی پر روزہ پورا کر لیں. تو نفلی روزہ رکھا ہوا تھا حضرت نے. تو کسی صاحب نے گلی میں کہا کہ جو یہ شربت پیے گا، یہ شربت جو پیے گا، مجھے میرے رب سے امید ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے. سبحان اللہ. اچھا وہ بندہ اللہ کے لیے شربت بانٹ رہا تھا، اللہ پاک کے لیے کیا کر رہا تھا؟ شربت بانٹ رہا تھا. تو بندے کٹ سن، وہ آتا سی اللہ واسطے پی لو، میرا رب میرے تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ. پہلے لوگ نیکیاں کرنے والے یوں ہوتے تھے، اور اب پتہ ہے اب جو بھی ہے آپ کو معلوم ہے. نیکی کرو اور چھپاؤ، نیکی کرو اور چھپاؤ. مولا مرتضیٰ پاک کی شہادت کے بعد ایک جنگل بیابان میں حضرت حسنین کریمین پہنچتے ہیں اور وہاں پر ایک نبینہ بندہ موجود ہوتا ہے اور ایسے کرتا ہے. اس نے وہ بتلاتا ہے کہ 3 دن سے میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں اور 3 دن سے میرا موسم نہیں آیا. اس نے مجھے کھانا نہیں کھلایا 3 دن سے. آپ کی شہادت 3 دن ہو گئے تھے ہوئی. تو حضرت حسنین کریمین نے پوچھا کہ وہ کون ہے تیرا موسم؟ اس نے کہا مجھے اور کچھ بھی نہیں پتا مگر خوشبو جو اس کے بدن سے آتی ہے آج تم دونوں سے وہی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نیکیاں کرنے کے چھپانی چاہیے، نیکیاں کر کے چھپانی. اللہ پاک خود ظاہر فرما دیتا ہے. لوگوں کو نہیں بتلانا چاہیے میں اتنا نیک ہوں، میں فلان ہوں، میں فلان ہوں فلان. اللہ پاک خود ظاہر فرما دیتا ہے. تو میری جان آپ پر قربان، وہ بھی نیک آدمی تھا اور دیکھو نیکی کی بھی تمنا اس میں کتنی تھی کہ کوئی بندہ پانی پیے. تو حضرت باجی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ یہ تو کسی کو نہ بتایا کہ میرا نفلی روزہ تھا. تو آپ نے وہ پانی پی لیا تو پھر قضا کر لوں گا روزے کی. کوئی کفارہ تو نہیں ہے نا، کفارہ تو اس روزے کا یہ جو ہمارا رمضان شریف کا روزہ ہے اس کا کفارہ ہے. نفلی روزے کا کفارہ ٹوٹ گیا، آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھ لینا ہے، وہ آپ کا روزہ ہو جائے گا. لے میری جان آپ پر قربان، کسی نے باجی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد از وصال دیکھا اور کہا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا پانی پینے کی وجہ سے میرے پر مہربانی فرما. کوئی بات آپ کو ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنا چاہیے. اب وہ جو میں اتنی لمبی بات بنا کر منڈ بنانا پہ ہمیں آجے
ایڈی وڈی میں گل تمہیں سنا رہے ہیں تو مڑ اتنے گل کرنی مولا مرتضیٰ پاک دی ہے کتھوں پانی میں جا کے شروع کی تھی محبت نفع دیتی ہے اور محبت میں اس کی کہ جو محبوب ہو مولا مرتضیٰ پاک محبوب خدا و مصطفیٰ ہے اس میں کوئی شک ہے بخاری شریف کی حدیث ہے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کا میں محبوب ہوں اللہ بھی محبوب ہے اور میرے میں اور خدا اس کے محبوب نہیں ہے وہ بھی ہم دونوں کا محبوب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو محبوب ہوئے نا اب جس کا محبوب مصطفیٰ ہو اور جو مصطفیٰ کا محبوب ہو خدا کا بڑا فضل ہوگا تو اس کی محبت تمہارے بلے میں سبحان اللہ یہ معمولی نہیں ہے بات او بھائی پیارے آنکھوں کے تارے ایک ہستی خدا کی محبوب مصطفیٰ پاک کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جل شانہ و جل مجدہ الکریم اللہ جل مجدہ کی ایک ہستی محبوب ہے ہو چکی ہے اور جس کی محبوبیت میں کوئی شک شبہ نہیں اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے استخارہ کر کے دیکھنا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ محبوب ہے یا نہیں استخارہ کرنے والا کافر ہو جائے اور وہ محبوب ہو چکے اعلان ہو گیا ان کے سر اقدس پر یہ سیرہ بند گیا تو اب ان کی محبت خدا سے مانگ طلب کر ان سے اللہ کی ذات سے ویسے تو 5 وقت میں طلب کرتا ہے لیکن تیری توجہ نہیں ہے مانگتا ہے تو لیکن تو بے ویلیاں دیتا ہے بھائی بے سمجھی دیا مانا نے تو نماز میں ویسے ان کی محبت مانگتا ہے تیری توجہ نہیں ہے تو کہتا تو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ارے منعم لوگوں کی ہمیں یا اللہ راہ پر چلا اور منعم لوگوں کے سید و سردار کا نام ہے علی المرتضیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی محبت میری مغفرت ہے ان سے محبت سارے صحابہ سے مگر چونکہ آج یوم 21 رمضان المبارک میں آپ کی شہادت کے حوالے سے ہے اس بنا پر میں جناب کی خدمتوں میں عرض کر رہا ہوں اگر کسی صاحب کے پاس کوئی اوے ابو بکر اے ٹوپی ہے صوفی نو آن کے دے جڑا صوفی بغیر ٹوپی تو آ کے بیٹھا ہے اے صوفی نو ٹوپی دو یا جو ساتھی جس ساتھی نے یہاں ان کو ادھر پاس کیا ہے اس ساتھی کو فی الفور بولنا چاہیے تھا اب رکھ لیے ٹھیک ہے یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کس طرح ادب سے بیٹھنا چاہیے معلوم ہونا چاہیے کوئی ہم میں بے وضو نہیں ہونا چاہیے کوئی ہم میں بے ادب نہیں ہونا چاہیے درود شریف ذکر اذکار پڑھتے رہنا چاہیے پھر برکتیں نصیب ہوتی ہیں میرے ہونا دس بھی سب یاد رکھنا کبھی بھی یہ تو پترو اپنے پیر دے سامنے بے وضو اور صرف تو ننگیا نہیں آنا چاہیے صرف محفلی سرکار دو عالم سبحان اللہ لیں پھر بات سمجھ میں آئی ہے کہ محبوب کی بات تو محبوب کی محبت میری محبوب بناتی ہے اور یہ ایسے محبوب ہیں ان کا چناؤ ازل سے ہے کس سے ہے ازل سے پھر بولیں ازل سے ان کا چناؤ ایک ہوتا ہے محبوب یہاں آ کر استغفار کثرت سے پڑی محبوب بن گئے اللہ 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 حضور نے فرمایا من استغفر لے امتی جس نے میری امت کے لیے مغفرت طلب کی روزانہ کتنی مرتبہ 27 مرتبہ کتنی مرتبہ 27 مرتبہ 10 اور پھر 27 مرتبہ جس نے میری امت کے لیے مغفرت طلب کی انہو کان من احباء اللہ تعالی وہ